بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، حضرت لقمان یا حضرت لقمان حکیم لفظ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ قدیم عرب میں بھی اور جدید دنیا میں بھی اس نام سے اچھی طرح واقف ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر تھے، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن وہ پاک باز، متقی اور پرہیزگار تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل اور دانائی عطا فرمائی۔ انہوں نے عقل کے استعمال سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکاموں اور ہدایت کے موافق تھیں۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور بڑھا دیا۔ پوری ایک سورت حضرت لقمان کے نام پر سورہ لقمان موجود ہے۔ حضرت لقمان کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانے میں گزرے، اس کی پوری تفصیل آج تک تائید نہیں ہو سکی۔ اکثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں گزرے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نبی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز تھے، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے رشتہ دار تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک 1000 سال کے لگ بھگ ہے، اور بعض حضرت نے آپ کی عمر 4500 سال بھی بتائی ہے۔ آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال اور بہرہ ور فرمایا تھا۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں نمایاں ہے۔ آپ نے اپنے تجربے کی روشنی میں بہت سی قیمتی نصیحتیں دنیا والوں کے لیے کی ہیں۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور پر اپنے بیٹے کو مخاطب کر رکھا ہے۔ آپ کی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور آپ کے بے شمار نصیحتوں کی تعداد میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں بہت شک پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ لقمان ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس میں ان کے بارے میں معلومات موجود ہے۔ اس لیے میں نے حضرت لقمان کا ذکر سورہ لقمان کی آیت اور تفسیر کی روشنی میں ہی پیش کیا ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا، شرک سے دور رہو۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بری نہیں، اگر رائی کے دانے کے برابر چھوٹی، اور فرض کرو پتھر کے اس سخت چٹان کے اندر یا آسمان کی بلندی پر یا زمین کی تاریک گہرائی میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب وقت آئے گا وہی اسے لا حاضر کرے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش نظر رکھے کہ 1000 پردوں میں بھی جو کام کیا جائے گا اللہ کے سامنے ہے، چنانچہ نیکی یا بدی کتنی ہی چھپ کر کی جائے، اس کا اثر ہو کر رہتا ہے، جسے اہل نظر بے تکلف محسوس کر لیتے ہیں۔ یعنی خود خدا کی توحید اور بندگی پر قائم ہو کے بھلی بات سیکھیں اور برائی سے رکیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت لقمان کی نصیحتیں قرآن مجید میں بھی اور سنت رسول میں بھی اور احادیث رسول میں بھی اور زبان زد و عام پر بھی ہیں، اور اہل عرب اور اہل عجم کے ہاں مشہور رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے حکمت کا استعمال کیا اور ہر بیماری کا علاج دریافت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی بیماری بھی ہے جس کا علاج حضرت لقمان سے پوچھا گیا، یا حضرت لقمان وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج آپ کے پاس نہیں؟ حضرت لقمان نے جواب دیا کہ وہم اور تہم پرستی ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔